میرا جوڈو کراٹے والا ساتھی چھپ گیا جب مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا۔ اس طرح ڈاک بھی محفوظ رہی اور وہ صحیح واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا اور انہیں میری گرفتاری کی خبر سنائی۔ دوسرے دن ٹرانسمیٹر پر ان کا پاکستان رابطہ ہوا اور میری گرفتاری اور کورئر کی غداری کی خبر پاکستان پہنچا دی۔ کورئر جب واپس پاکستان پہنچا تو اسے جاتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے 3-4 روز تک اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن پھر ہتھیار ڈال دیے اور بتایا کہ ہنومان گڑھ اسٹیشن پر اسے گرفتار کیا گیا۔ تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے سب کچھ بھارتی سیکیورٹی فورسز کو بتا دیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ دوبارہ وہ بھارتی قید سے آزاد کیسے ہوا۔ پاکستان آ کر اس نے اپنی گرفتاری کو کیوں کر چھپایا اور آئندہ ڈاک لے جانے کے لیے دن کا تعین کیوں کیا؟ اس کا مطلب ظاہر تھا کہ وہ غدار ہو گیا تھا۔ ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ ہم نے آزادی کے بعد بھی اپنا قبلہ مغرب والوں کو بنا رکھا ہے۔ میں یہاں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محکمہ جاسوسی کی اعلیٰ تربیت کے لیے پاکستان اور بھارت سے دونوں ممالک کے افسران اسکاٹ لینڈ بھیجے جاتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے افسران ایک ہی کلاس میں یہ تربیت حاصل کر رہے ہوتے تھے۔ سائنائڈ بھری داڑھ انتہائی تشدد برداشت نہ کر سکنے کی صورت میں چبانے کی تعلیم بھی دونوں ممالک نے وہاں سے سیکھی تھی، اور دونوں ممالک اس آخری حربے سے واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گرفتاری کے بعد سیل میں سب سے پہلے میری داڑھوں کو چیک کیا گیا اور میری وہ داڑھ ہی نکال دی گئی۔ اب میرے پاس سوائے تشدد سہنے کے اور کچھ نہ تھا۔ میں نے حالات کا تجزیہ کیا اور اس تجزیے کی روشنی میں کچھ فیصلے کیے اور اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ان فیصلوں پر ثابت قدم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں اپنے ابتدائی بیان پر آخری دم تک قائم رہوں گا، کتنی بھی پرتشدد حالت ہو جائے۔ اپنے ساتھیوں اور لڑکوں کے نام نہیں بتاؤں گا، بھارت میں کیے مشنز کے متعلق نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی ان سے اپنا تعلق ظاہر کروں گا۔ میں نے ابتدائی تفتیش میں اپنا صحیح نام اور اپنا ابتدائی کام اس لیے بتا دیا تھا کہ جنیوا کنونشن کے تحت صرف باوردی دشمن کو جو برائے نام تحفظات ملتے ہیں وہ بے وردی گرفتار شدگان پر لاگو نہیں ہوتے، اور نہ ہی کوئی ملک اپنے بے وردی گرفتار جاسوسوں کی گرفتاری کے بعد انہیں اوون کرتا ہے، بلکہ وہ گرفتار شدگان سے اپنی لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں۔ صرف ایک موہوم سی امید ہوتی ہے کہ اگر نام پتہ صحیح بتا دیا جائے تو پھر کسی تیسرے ملک کے توسط سے دونوں ملک ایسے قیدیوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ امید محض دل کو بہلانے کے لیے ہے، ورنہ نہ تو ایسے قیدیوں کی تشہیر کی جاتی ہے اور نہ ہی انہیں زندہ چھوڑا جاتا ہے۔ اگر کوئی زندہ بچ بھی جائے تو وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کا تبادلہ کیا جا سکے۔ سپر طاقتوں کا معاہدہ دوسرا ہے۔ 65 کی انڈو پاک جنگ کے دوران کراچی میں ایک حملہ آور جہاز ہٹ کیا گیا، مگر اس کا پائلٹ بحفاظت پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اتر آیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کی ریڈیو پر تشہیر کی گئی۔ اس کے چند دن بعد ہی روس نے انہیں بحفاظت چھڑا لیا۔ 71 کی جنگ میں بھی انتہائی مستند ذرائع نے تصدیق کی تھی کہ روس کی بھارت کی دی ہوئی میزائلی بوٹس کا عملہ روسی تھا، اور ان میزائل بوٹس نے ہی ہمارے بحری جنگی جہاز کو نشانہ بنایا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس وقت کی سپر پاور روس سے ہم احتجاج نہ کر سکے۔ میرے فیصلے کا لب لباب یہ تھا کہ میں نے اپنی ابتدائی تفتیش پر ہی قائم رہنا ہے اور ان کو انہی کے ملک کی معلومات دے کر الجھائے رکھنا ہے اور ان کی تفتیش کے رخ کو موڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ تفتیش کار بھی انسان ہی تھے، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں انہیں نفسیاتی داؤ پیچ میں لانے کی کوشش کروں گا۔ وہ دن یوں ہی سوچتے گزر گیا۔ رات 7-8 بجے 3 چپاتیوں اور دال کے ساتھ رات کا کھانا بھی آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں لیٹ گیا اور گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ آدھی رات گزر گئی، مگر نیند آنکھوں سے دور تھی کہ اچانک سیل کا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا اور چند آدمی اندر آئے۔ اندھیرے کی وجہ سے میں انہیں دیکھ نہ سکا کہ کتنے ہیں۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، مجھے سیل سے نکالا اور باہر لے آئے۔ قدموں کی چاپ سے اندازہ لگایا کہ 6 یا 7 آدمی ہیں، جن میں 2 افراد کے پاؤں کی آواز فوجی بوٹوں جیسی تھی۔ مجھے تقریباً 150 قدم چلایا گیا۔
چلنے کے دوران 2-3 بار روک کر مجھے لٹو کی طرح گھمایا گیا۔ یہ عمل یقیناً مجھے فاصلے اور سمت کا تعین نہ کرنے کی بنا پر کیا گیا تھا۔ آخر مجھے سیڑھی چڑھ کر روک دیا گیا، دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور مجھے ایک کرسی پر لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی۔ اب میرے سامنے ابتدائی تفتیشی ٹیم کے علاوہ ایک اور شخص بھی بیٹھا تھا اور اس کے دائیں جانب بھی ایک شخص بیٹھا تھا۔ ٹیبل پر ایک ٹیپ ریکارڈ بھی رکھا گیا تھا جس کا مائک ٹیبل کے درمیان میں رکھا گیا تھا۔ دائیں جانب بیٹھے شخص کے ہاتھ میں قلم اور سفید کاغذ تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر سامنے بیٹھے نئے شخص نے کرخت لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ تم نے جو میری ٹیم کو بیان دیا ہے وہ محض بکواس ہے۔ یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ ہم دشمن کے جاسوس کی ناز برداریاں نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر رام کر دے۔ اب اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو کہ ہم صرف سچ سننا چاہتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ میں کروں گا کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک پڑا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو اسی وقت تمہیں جھوٹ بولنے کی سزا ملے گی۔ یہ سزا صرف ہماری شرافت کے خاتمے کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے اور تمہیں ذہن نشیں کرانے کے لیے ہے کہ تمہارے سامنے احمق نہیں بیٹھے ہوئے۔ وہ چپ ہوا تو میں نے کہا کہ جو کچھ میں نے پہلے بتایا تھا اور جو کچھ اب بتاؤں گا سب سچ ہی ہوگا۔ میری گرفتاری سے لے کر اب تک مجھے سوچنے کے لیے خاصا وقت ملا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میری اسی میں بھلائی ہے کہ آپ سے مکمل تعاون کروں۔ میری بات ختم ہونے پر اس نے ٹیپ ریکارڈ والے شخص کو اشارہ کیا۔ اس نے ریکارڈ آن کیا۔ اب تک مجھ سے مخاطب شخص نے، جو ان کا لیڈر رکھتا تھا، کہا کہ اب ابتدا سے شروع ہو جاؤ۔ میں نے وہی باتیں دہرانی شروع کر دیں جو پہلے اس ٹیم کو بتا چکا تھا۔ جب میں نے یہ کہا کہ مجھے بھارت میں سروے کے لیے بھیجا گیا ہے تو لیڈر نے میری بات کاٹی اور کہا کہ تم 2 سال سروے ہی کرتے رہے؟ میں نے کہا جی۔ تو اس نے ایک مخصوص اشارہ کیا۔ اچانک پیچھے سے میرے سر میں 2-3 چھپڑ پڑے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لحیم و شحیم بندہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں چمڑے کا بنا ہوا ایک لتر تھا، بالکل ویسا ہی جیسا پولیس والے جرم اگلوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لتر سر میں پڑنے سے مجھے ایسا لگا جیسے میرا دماغ پھٹنے لگا ہے۔ لیڈر نے دوبارہ پوچھا کیسے آئے تھے؟ تو میں نے پھر وہی کہا کہ سروے کے لیے۔ تو لیڈر کے اشارے پر پھر میرے سر کو تختہ مشق بنایا گیا۔ پھر وہی سوال پوچھا گیا، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ میرے ساتھ پھر وہی ہوا۔ میں نے بھی تہیہ کیا ہوا تھا کہ چاہے مار مار کر میرے سر کو توڑ دیں، میں اپنے بیان پر قائم رہوں گا۔ ایسی ذلت اور اذیت سے زندگی میں میرا کبھی پالا نہیں پڑا تھا۔ مجھ پر ٹارچر کا آغاز ہو چکا تھا اور میرے عزم میں مزید پختگی آ چکی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً 11 بار اس کے یہی سوال پوچھنے پر میں نے بھی وہی جواب دیا۔ ہر بار میری درگت بنتی رہی۔ اس کے بعد میری آنکھوں میں دھند چھانے لگی اور میرا دماغ بے جان ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر میرے سر پر ضرب پاشی ہوتی رہی۔ سر پر چوٹیں لگنے کا احساس کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ میں شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو سورج خاصا بلند ہو چکا تھا۔ آنکھوں کی دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی اور اسی سیل میں اسی بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے منہ سے آہ نکل گئی اور میں اٹھ نہ سکا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ میرے کانوں سے مسلسل شائیں شائیں کی آوازیں آ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ دماغ کی دھند چھٹنے لگی اور مجھے رات کا واقعہ یاد آنے لگا۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا تو درد سے میری چیخ نکل گئی۔ سر میں درمیان میں 2-3 جگہ بڑے بڑے گھومڑ پڑ چکے تھے جس سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ چہرے پر ہاتھ پھیرا تو جمے ہوئے خون سے ہاتھ لتھڑ گیا۔ چہرے پر کوئی زخم نہ تھا۔ یہ خون یقیناً نکسیر پھوٹنے سے نکلا تھا۔ جب تک میں ہوش میں تھا میری نکسیر نہیں پھوٹی تھی۔ یقیناً میرے بے ہوش ہونے کے بعد بھی مجھ پر مشق جاری رکھی گئی تھی۔ میرے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا تو محسوس ہوا کہ ٹانگوں، رانوں، بازوؤں اور پیٹھ پر متعدد ایسی جگہیں ہیں جن کو چھونے سے
درد کی شدید لہریں اٹھتی تھیں۔ یقیناً میری بے ہوشی کے بعد بھی مجھے تختہ مشق بنایا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں کھسک کھسک کر پانی کے مٹکے کے پاس پہنچا اور پانی سے چہرے، ہاتھوں اور گردن پر لگا خون صاف کیا اور مٹکے کے نیم گرم پانی سے پیاس بجھائی اور پھر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ چوٹیں ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے زیادہ درد کر رہی تھیں۔ سن 71 میں میری عمر 30 سال تھی اور میں جوانی کے اس دور سے آگے گزر چکا تھا جس دور میں تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے۔ میں نیم غنودگی کی حالت میں بیڈ پر پڑا تھا۔ نہ معلوم کس وقت کھانا آیا جو میں نے نہ کھایا۔ میں اسی حالت میں تھا کہ غروب آفتاب کے قریب دروازہ کھلا اور ایک لکڑی کی کرسی میرے کمرے میں رکھ دی گئی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ابتدائی تفتیش ٹیم کا لیڈر کمرے میں آیا۔ اس کے ساتھ 2 گارڈ تھے۔ اس نے کھانے کے برتن واپس بھیجے اور چائے بسکٹ لانے کا آرڈر دے دیا۔ مٹکے میں سے پانی نکال کر 2 گولیاں ایسپرین کی کھانے کو دیں اور 8 گولیاں میرے سرہانے رکھ دیں۔ چائے آ گئی۔ اس نے مجھے چائے بنا کر دی اور بسکٹ کھانے کو دیے۔ جب میں چائے پینے لگا تو اس نے سرگوشی میں کہا کہ میں مسلمان ہوں، تمہاری حالت پر ہم مذہب ہونے کی وجہ سے رحم آ رہا ہے۔ میرا تمہیں یہی مشورہ ہے کہ مجھے سب کچھ سچ بتا دو، میری ترقی ہو جائے گی اور میں تمہیں فرار کرانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کمبخت جلد ہی دل کی بات زبان پر لا کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر بیٹھا تھا۔ یہ جاسوسی کے ملزمان سے تفتیش کا ایک روایتی طریقہ ہے کہ ایک ٹیم تشدد کرتی ہے اور ایک انہی میں سے ملزم سے اظہار ہمدردی جتاتا ہے اور اسے مدد دینے اور فرار کروانے کا وعدہ کرتا ہے۔ جاسوسی کا ملزم یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اسے نہ تو کسی حالت میں عدالت میں پیش کیا جائے گا اور نہ ہی کسی ہمدرد کے ذریعے کسی وکیل سے ملوایا جائے گا۔ تشدد کا آغاز بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بعد میں تشدد سہتے سہتے جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے اور حواس معطل ہونے کے باعث تشدد کی اذیت اور تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ ہر طرف سے نا امیدی اور مایوسی میں ملزم کے ساتھ جب تفتیشی ٹیم کا کوئی ممبر ہمدردی جتاتا ہے تو ملزم اسے امداد غیبی اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ کر اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی اصلیت اور اپنے ذمے مشن، اپنے ساتھیوں اور ہمدردوں کے نام سب کچھ اگل دیتا ہے۔ میں یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو شخص تشدد کے ابتدائی 5 یا 6 روز برداشت کر لے اور زبان نہ کھولے تو پھر انتہائی شدید تشدد سے بھی اس کی زبان نہیں کھلوائی جا سکتی۔ میجر احسن، جس کا بیان میں پہلے کر چکا ہوں، میرے جواز کی بہترین مثال ہے۔ تفتیشی ٹیم کے اس ممبر نے جو میرے لیے ایسپرو کی گولیاں اور ایورڈیکس لے کر آیا تھا اور چائے اور بسکٹ منگوانے کا اہتمام کیا تھا، اپنی ہمدردانہ ملاقات میں ہی مجھے فرار کرانے کے لیے اپنا سب سے بڑا کارڈ شو کر دیا تھا۔ اس نے اپنے مسلمان ہونے اور مجھے راز بتانے کے عوض اپنی ترقی پانے کا اظہار کیا تھا۔ میں اس کی باتیں بہت غور سے سنتا رہا اور ساتھ ساتھ چائے بھی پیتا رہا۔ اب مجھے اپنے پتے ترتیب دینے تھے۔ اس نے بات ختم کی تو میں نے کہا کہ اس دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں ایک ہمدرد مسلمان کا مل جانا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ آپ کی ہمدردی نے گویا مجھ میں نئی روح پھونک دی ہے۔ مجھ سے اب تک تفتیش کے دوران جو کچھ پوچھا گیا میں نے بتا دیا۔ مجھے اپنی طرف سے تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ میرے پاس جو معلومات ہیں وہ بھارت کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں نے تو پہلے روز ہی اپنی گرفتاری پر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میری داڑھ نکل جانے کے بعد میری آخری امید ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ آپ لوگوں سے پورا تعاون کروں گا۔ آپ مسلمان ہیں اور میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف آپ سے تعاون کروں گا بلکہ اگر میری بات مانی گئی تو 20 جون کو ریلوے اسٹیشن پر ایک پاکستانی کانٹیکٹ کو بھی پکڑوا دوں گا، بشرطے کہ آپ نے میری گرفتاری کی خبر ریڈیو اور پریس کو نہ دی ہو۔ اگر وہ 20 جون کو نہ آ سکا تو پھر وہ 22 جون کو مجھے وہیں پر ہر حال میں ملے گا۔ میں تو آپ کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہتا ہوں مگر میرے اس تعاون پر میرا جو حشر کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
مجھے یقین ہے کہ میری دی ہوئی معلومات اتنی اہم ہوں گی کہ آپ کی ترقی یقینی ہوگی۔ میری باتیں سن کر تو اس کی بانچھیں کھل اٹھیں۔ میں نے سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میرے سر پر مسلسل چوٹیں لگنے کی وجہ سے میری دماغی حالت ایسی نہیں رہی کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے میں کوئی بیان دے سکوں۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، ورنہ دوسری صورت موت تو مجھے نظر آ ہی رہی ہے، تو پھر میں کیوں غداری کا لیبل اپنے اوپر لگواؤں؟ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ 24 گھنٹوں کے لیے تمہیں آرام کا موقع مل جائے۔ پھر ذرا قریب ہو کر بولا کہ اگر تمہیں نماز پڑھنے والا کپڑا اور قرآن، اس کا لفظ قرآن تھا، چاہیے تو میں بھجوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو آپ کی بڑی کرم نوازی ہوگی، مجھے سگریٹ اور ماچس بھی چاہیے، اگر ہو سکے تو وہ بھی بھجوا دیجئے۔ وہ سب چیزیں بھیجنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ہنسی آ گئی کہ ایک جائے نماز کو نماز پڑھنے والا کپڑا اور قرآن کو قرآن کہنے والا ایک ڈی ایم آئی کا مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ خیر، شام کو میرے لیے ایک جائے نماز، ایک قرآن ترجمہ والا اور بڑا اچھا کھانا اور سگریٹ کے 2 پیکٹ اور ماچس بھیجے گئے۔ میں نے کھانا کھایا، وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی۔ میرے جیسے ہی بے عمل مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہم ان کی رسی کھینچتے ہیں تو وہ لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ میں نے بھی نماز کے بعد اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی کہ ایسی زندگی میں پہلے کبھی نہیں مانگی ہوگی۔ دعا کے بعد مجھے ایسا سکون ملا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ ہے، اور میری قسمت کا فیصلہ ڈی ایم آئی کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کرے گی۔ وہ رات میں نے بڑے سکون سے گزاری۔ صبح ناشتے میں حلوہ پوری ملی۔ ناشتے کے بعد باوضو ہو کر میں نے تلاوت کرنا شروع کر دی، اور پھر تلاوت کرنے کے بعد دن کا باقی حصہ رات کو ہونے والی تفتیش کے جوابات دینے کے بارے میں سوچنا اور ترتیب دینا شروع کر دیا۔ اسی سوچ میں رات ہو گئی۔ آدھی رات کو گارڈ پھر مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ پہلے کی طرح مجھے انٹروگیشن میں پہنچا دیا گیا۔ اس دفعہ ٹیم میں وہ مرکزی افسر نہ تھا جس کے حکم پر مجھے تشدد کیا گیا تھا۔ اس بار ٹیم کے ممبران تقریباً شرافت سے پیش آئے۔ رسمی سی مختصر گفتگو اور مجھے سگریٹ دینے کے بعد ٹیپ ریکارڈ آن کر دیا گیا۔ اس بار ٹیم کا سربراہ وہی تھا جو گزشتہ رات میرے پاس سیل میں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ شروع سے لے کر بھارت میں اپنے قیام اور گرفتاری تک سب بیان کرو۔ میں نے پہلی والی رٹی رٹائی داستان سنانی شروع کر دی۔ بھارت میں 2 سال قیام اور سروے پر آ کر انہوں نے کہا کہ 2 سال تک تم سروے ہی کرتے رہے ہو یا اس کے پس پردہ تمہارا کوئی مشن بھی تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے سروے کرنے اور لمبے عرصے کے لیے بھارت میں ایڈجسٹ ہونے کا کہا گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ لمبے عرصے قیام کے پیچھے کوئی مشن تو ہوگا۔ میں نے کہا کہ زیادہ تو نہیں پتا، بس اتنا معلوم ہے کہ اگر میرے سروے رپورٹ سے وہ مطمئن ہو گئے تو پھر مجھے بھارتی افواج کی جاسوسی کا کام دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ کیا پاکستان میں ایک جاسوس کو ٹریننگ دینے اور اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے اداروں کے متعلق تو کچھ معلوم نہیں، کیونکہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے۔ صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ 6 ماہ کی شارٹ اور زیادہ لمبا عرصہ 2.5 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ویسے بھی میری ٹریننگ بھارت میں 2 سال سے زیادہ قیام کے لیے تھی۔ اس نے پوچھا بھارتی افواج کے متعلق تمہاری کیا معلومات ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھارت میں قیام کے دوران تو علم نہیں ہو سکا، مگر ٹریننگ کے دوران جو کچھ بتایا گیا وہی بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے یاد کرنے کی ایکٹنگ شروع کر دی اور کہا کہ بھارتی فوج کے 5-6 انفنٹری ڈویژن کے نشان، ان کے بریگیڈ کے نمبر اور کون سی ریجمنٹس پر یہ بریگیڈز مشتمل ہیں، اور ان کے شناختی نشان بتانے شروع کر دیے۔ اگرچہ روشنی مدھم سی تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ تفتیشی ٹیم بے اختیار منہ کھولے خاموشی سے توجہ سے میری بات سن رہی تھی۔ پنکھوں کی اور میری آواز کو نظر انداز کر دیا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر مکمل خاموشی تھی۔ میں بھارتی تفتیشی ٹیم کے آگے بھارت کے ہی آؤٹ ڈیٹس راز کھول رہا تھا۔ ہر بھارتی ڈویژن کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک ایک کر کے
ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں۔ میں نے تقریباً 2 گھنٹے 5 انفنٹری ڈویژنوں کے بارے میں بات کرنے کے بعد اپنا سر پکڑ لیا اور ٹیم کے سربراہ سے کہا کہ سر کی چوٹوں کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ممبران نے آپس میں خسر پھسر کی اور وہ بولا کہ کوئی بات نہیں، ہم تفتیش کل رات تک کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، امید ہے کہ کل بھی تم آج کی طرح تعاون کرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے گھنٹی بجائی اور گارڈز اندر آ گئے تو ان تینوں تفتیشی ممبران نے تعاون کی وجہ سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور گارڈز کو مجھے واپس سیل میں لے جانے کا حکم دے دیا۔ سیل میں بستر پر لیٹے ہوئے میں یہ سوچنے لگا کہ 2 سال سے زیادہ پرانی معلومات بیان کرنے پر ان کا جو رد عمل ہوا ہے، اگر وہی رد عمل بھارتی افواج کے سربراہ کا ہو تو وہ اپنی ساری فوج کی پوزیشن ہی تبدیل کر دے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پاکستان کے حق میں بہتر ہو جائے، کیونکہ جب ایک جگہ پر ڈپلائیڈ فوج یا اس کا کچھ حصہ موو کرتا ہے تو ایف آئی یو والے بھی، جن کی دشمن کے علاقے میں 15-20 میل کی رینج ہوتی ہے، سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں۔ دشمن کے انتہائی اندر گھس کر جاسوسی کرنے والوں کے لیے یہ بچوں کا کھیل ہوتا ہے، جبکہ ایک جگہ ڈپلائی فوج کے متعلق چھان بین مشکل ہوتی ہے۔ میں نے آج کی تفتیش خیریت سے گزر جانے پر شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ رات کا باقی حصہ سوتے جاگتے اور کل کی تفتیش کی پلاننگ کرنے پر گزر گیا۔ آپ یقین جانیے کہ گرفتاری کے بعد مجھے اپنے اہل خانہ کے ہیولے 20 بار تیزی سے آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دکھائی دیے، لیکن میں نے ان کے خیال کو ہر بار جھٹک دیا۔ انہی خیالوں میں رات کا بقیہ حصہ بھی گزر گیا۔ اگلا دن کچھ وقت سوتے میں اور کچھ وقت رات کی تفتیش کی تیاری میں گزر گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں ٹائم گین کر کے تفتیشی ٹیم کو جو معلومات دے رہا تھا، ان کا جب بھی تجزیہ کیا جائے گا تو تفتیشی ٹیم کی کارکردگی صفر ہی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ہی فوج کے متعلق باتیں سننا نہیں چاہتے تھے، اور وہ بھی اتنی پرانی۔ بہرحال میں نے جو سٹینڈ لیا تھا اس کی وجہ سے امید تھی کہ میں چند روز تک ان کے تشدد سے محفوظ رہ سکوں گا۔